قرآن مجید کا سورہ نمبر 27 سورہ نمل۔ سورہ نمل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 27 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 48 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی آیت نمبر 18 کی وجہ سے نمل رکھا گیا ہے، اور عربی میں نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں قرآن مجید کو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت قرار دیا گیا ہے، اور آخری آیات میں برائیوں کے مرتکب اور گمراہ افراد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا ہر کام دیکھ رہا ہے۔ پس یہ سورہ بشارت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور تنبیہ پر ختم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے محظوظ ہو کر مسکرائے اور اللہ تعالی کی قدرت، اس کے فضل و انعام اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا۔ آیت نمبر 26 میں قرآن مجید کا 9واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں ملکہ سبا بلقیس بنت شراجیل کے نام حضرت سلیمان کا خط ہے۔ سبا کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے انہیں خط بھیج کر شرک چھوڑ کر توحید کی دعوت دی۔ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، لہذا یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ ملکہ سبا جس مملکت کی حاکم تھی وہ آج کل یمن کے نام سے مشہور ہے۔ آیت نمبر 62 کے مطابق مشکلات و مصائب میں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہی ہے جو رات کے سناٹے میں مظلوم کی فریاد اور پریشان حال کی آواز کو سن لیتا ہے، ورنہ دنیا کے صاحبان حیثیت تو غریبوں کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور ایسا کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روایات میں مستر کی تفسیر امام مہدی علیہ السلام سے کی گئی ہے کہ ان کا سہارا صرف خدا ہوگا اور انہی کو زمین کی واقعی خلافت نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 82 میں ایک چلنے والی مخلوق کو کھڑا کرنے کا ذکر ہے جو قیامت کے دن یہ اعلان کرے گی کہ کون اللہ تعالی کی آیات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ روایات کے مطابق اس اعلان کرنے والی ہستی سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ روایات میں آیت نمبر 89 میں موجود حسنہ یعنی نیکی کا عظیم مصداق، محبت اہل بیت اور سیئہ یعنی برائی کا مصداق عداوت اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ نمل کی تلاوت کرنے والا کسی سے دھوکہ نہ کھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین جو ان ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت و بشارت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔
جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے ہیں، بس وہ سرگرداں پھر رہے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن ایک بڑے حکمت والے بڑے علم والے کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے تو میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو انہیں ندا دی گئی کہ مبارک ہے وہ جس کا جلوہ آگ میں ہے اور جس کا جلوہ اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو پروردگار عالمیان ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ بلا شبہ یہ میں اللہ ہوں، بڑا غلبے والا بڑا حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور تم اپنا عصا پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے جیسے کہ وہ ایک سانپ ہے تو وہ پیٹ پھیر کر مڑے اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے آواز دی اے موسیٰ خوف نہ کرو، میں وہ ہوں کہ میرے حضور پیغمبر خوف نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سوائے اس کے جو کوئی زیادتی کرے پھر وہ برائی کو اچھائی سے بدل دے تو بے شک میں بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 معجزے ہیں ان 9 معجزات میں سے جنہیں لے کر آپ نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانا ہے، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سو جب ان کے پاس ہمارے واضح معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔
اور ان لوگوں نے ظلم و تکبر کی راہ سے ان معجزات کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے نفوس دلوں کو ان کا یقین تھا۔ اب دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے کہا کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے لشکر جمع کیے گئے، پس ان کی ترتیب وار صف بندی کی جاتی تھی۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ وہ سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ہمیشہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور سلیمان نے ایک دن پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ کوئی واضح دلیل اسے میرے سامنے پیش کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ پس کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا کہ میں نے وہ بات معلوم کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت سلطنت ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورت کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے عملوں کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا ہے، بس اس نے انہیں اصل سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ وہ کیوں اس خدا کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کے پاس ڈال دے، پھر ان سے ہٹ جا، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ اس ملکہ نے کہا اے دربار کے سرداروں، مجھے ایک معزز خط پہنچایا گیا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ چنانچہ ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، تم مجھے میرے اس معاملے میں رائے دو، کیونکہ میں کبھی کسی معاملے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور سخت لڑنے والے ہیں، لیکن اختیار آپ کو ہی ہے، آپ دیکھ لیں، غور کریں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ لوگ کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ لہذا جنگ مناسب نہیں، البتہ میں ان کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے فرستادے قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ سو جب وہ فرستادہ یا ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی اپنے ہدیے پر خوش ہو سکتے ہو۔ ارجع إليهم
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ اے سفیر، تو ان لوگوں کے پاس واپس لوٹ جا اور ان کو بتا کہ ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آ رہے ہیں جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہ ہوگی، اور ہم ان کو وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو چکے ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ آپ نے کہا اے عمائدین سلطنت، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جنات میں سے ایک شریر و چالاک جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، بے شک میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اور اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ پھر جب سلیمان نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ آپ نے کہا اس ملکہ کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا وہ صحیح بات تک راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک راہ نہیں پاتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ الغرض جب ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اور ہم تو مسلمان مطیع و فرما بردار ہو چکے ہیں۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور سلیمان نے اس ملکہ کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا جو وہ کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو
تو جب اس نے اس کو دیکھا تو بلوری فرش کو گہرا پانی خیال کیا اور گزرنے کے لیے اس طرح پائچے اٹھائے کہ اپنی دونوں پنڈیاں کھول دی۔ آپ نے کہا یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشوں سے مرصع محل ہے اور بلوری فرش ہے۔ ملکہ نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق مومن و کافر ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ آپ نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے کیوں بخشش طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو برا شگون سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا تمہاری بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور اس شہر میں 9 گروہ تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں خدا کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم رات کے وقت صالح اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر ان کے ولی سے کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور اس طرح انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، جانتے بوجھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کوئی نہ تھا کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو،
یہ لوگ بڑے پاکباز بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين۔ پس ہم نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی سوائے آپ کی بیوی کے کہ اس بارے میں ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر ایک خاص پتھروں کی بارش برسائی جو کیسی بری بارش تھی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا جا چکا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اس نے منتخب کیا ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ ان مشرکین سے پوچھو بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے خوش منظر با رونق باغات اگائے۔ ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ یہ راہ حق سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں ندیاں جاری کی اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان پردہ حائل کر دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو اس طرح بے قرار کی دعا و پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف و مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ برتر و بالا ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر
اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون۔ بلکہ آخرت کی منزل میں رفتہ رفتہ انہیں پورا علم ہوگا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے بالکل اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تب ہم دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا، یہ تو محض اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہو، اور جو چالے یہ چل رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ وعید کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے بہت ممکن ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو، قریب آ گیا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے اسے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں موجود نہ ہو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور بلا شبہ وہ قرآن مومنین کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار
اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. وہ بڑا غالب اور بڑا جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ واضح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو آواز نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر چل دیں. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راستہ دکھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، بس یہی لوگ ماننے والے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان لوگوں پر وعدہ پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اس بنا پر کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایسا گروہ محشور جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتا تھا، پھر اس کو روک کر جماعت بندی کی جائے گی. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو اس حالت میں جھٹلایا تھا کہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہ کیا تھا، یا وہ کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان پر وعدہ عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو اب وہ نہیں بولیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات تاریک اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ اس میں کام کریں. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جن کو خدا بچانا چاہے گا، اور سب ذلت و خواری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اس وقت تم پہاڑوں کو دیکھو گے تو خیال کرو گے کہ وہ ساکن و برقرار ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی مانند رواں دواں ہوں گے. یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو محکم و پائیدار بنایا ہے. بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر ملے گا اور اس دن وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کو اوندھے منہ آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. کیا تمہیں تمہارے عمل کے علاوہ کوئی بدلہ مل سکتا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو مجھے تو بس یہی حکم ملا ہے کہ میں اس محترم شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے. اور یہی حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور یہ کہ قرآن پڑھ کر سناؤں سو اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے اور تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو.